کے لیے تو جیسا بھی انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے. یہ صورتحال کب ہوگی؟ سیاسی جماعتوں کا جو کھیل ہے وہ میوزیکل چیئر وہ جاری ہے. ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، ایک دروازے سے باہر جاتا ہے، دوسرے دروازے سے اندر آتا ہے، اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. اس سے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ ذرا اس پہ تبصرہ کیجیے. ایکچولی کچھ عرصے سے تو یہی گیم چل رہی تھی، لیکن ابھی آپ نے بہت زیادہ چینج دیکھا ہے. اویئرنیس ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ابھی جو نیو جنریشن ہماری ہے وہ سب سمجھ چکے ہیں اور ان سیاستدانوں کی باتوں کو بھی وہ جان چکے ہیں. ایکچولی جو ہماری اس ٹائم 3 چیزوں پر ہمارے پاکستان کی بنیاد دی، صنعت، زراعت اور تجارت پر، تینوں کو سب سے پہلے برباد کیا گیا. ہمارا جو نظام ہے آپ دیکھیں، ٹرین کا دیکھ لیں، جو پٹڑیاں یا جو سسٹم تھا جو برٹش گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی، سیم وہی ہے، برج وہی ہے. کچھ اس میں چینج، تبدیلی یا اس کی مینٹیننس کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی میعاد تک ایکسپائر ہو چکے ہیں. ایکچولی یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، اور وہی بات جو اگین میں کروں گا کہ ایک دوسرے پر صرف الزام تراشیاں، عملی کچھ کام نہیں ہوا. سائیکل پر پھرنے والا لینڈ کلوزر پر اور پلینز اور کیا کیا، اور پوری دنیا میں اس کی جو ہے وہ پراپرٹیز، یہ کیسے ہیں؟ یہ قوم کا خون چوسا گیا. اب قوم میں بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، قوم اب ان کے کھوکھلے نعروں میں نہیں آنے والی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ تبدیلی کا صرف نعرہ نہیں ہوتا، عملی کام کیے جاتے ہیں. ابھی کہیں پر بھی کوئی جاتا ہے نا ووٹ لینے یا کوئی بھی سیاستدان، تو عوام کہتی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور نیکسٹ ابھی پہلے کریں تب ہم کو آپ کو ووٹ دیں گے. اب وہ دور سے عوام نکل گئی ہے کہ بریانی کے ایک پلیٹ پہ ووٹ مل جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب، ایک خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا، لیکن کیا یہ سسٹم جو ہے، یہ نظام جو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر جو پڑھا لکھا شخص ہے اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کی رائے برابر ہے، اور المیہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ اکثریت میں یہاں پر موجود ہیں، اور یہ جتنا بھی حکمراں طبقہ ہے یہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے اور وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں اگر چند ایک لوگوں کو شعور مان لیں کہ آ بھی گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ کہ جو ایک جمود بن گیا ہے، اسٹیٹس کو بن گیا ہے، کہ جس میں یہ لوگ ہیں وہی چہرے ہیں. 15 سال اب ایک حکومت اس صوبے کے اندر رہی ہے جو حال کر کر گئی ہے. میرے خیال میں اگر کسی اور ملک سے بھی لوگوں کو لا کر اگر یہاں لگا دیتے تو وہ ایسا نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے. اب خیال یہ ہے، تجزیہ یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہی لوگ منتخب ہو کے دوبارہ مسلط ہو جائیں گے. سلسلے کو کیسے روکا جائے گا؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کے دور تک تھا صدارتی نظام. اس کے بعد آئین میں 25 ترامیم کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے. اس کے بعد یہ 18ویں ترمیم کا بل پاس کیا، صوبائی خود مختیاری، الگ الگ صوبوں کو. یہ وفاق کو کمزور کیا گیا، بلکہ وفاق بلیک میل ہو گیا کہ یہ اس طرح سازش ایک رچی گئی کہ کل کو خدا نہ خواستہ ہم کہہ دیں کہ جی ہم تو صوبے ہی ہمارے الگ ہیں، تمام صوبے الگ اپنی خود مختیاری کا اعلان کر دیں. اس کے بعد آئین کی جو بات ہوتی ہے، آئین تو کب کا ٹوٹ چکا ہے. آئین کے اندر اتنی ترامیم کر کے اصل شکل میں نہیں رہا، اصل شکل میں وہ رہا نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ایک اسلامی ملک ہے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی. جب آپ نے جس مقصد کے لیے 2 ریاستیں بنی، سن 1947 میں پاکستان، یہ بھی دین پر یعنی دین اسلام پر اس کی بنیاد رکھی گئی. اسی طرح وہ یہودی اسرائیل، تو وہ بھی ان کے مذہب کے مطابق نظریاتی ایک ملک بنا. تو ہمارے ملک میں یہ جو گٹر کی سیاست، یہ جو گلی کی، روڈ کی، یا یہ جس کے پیچھے عوام کو لگایا گیا ہے، اب یہ چیزیں، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ان میں تو عوام کو الجھا دیا گیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری اور ان چیزوں میں، کہ وہ اپنے حق کی بات نہ کر سکیں. دیکھیں، قومیں بنتی ہیں قربانیاں دینے سے. قربانی تو ابھی بھی قوم دے رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ابھی قربانی دے رہی ہے. شاید کوئی ایسا دن نہ جاتا ہو جس دن قربانی نہ دی ہو، کہ ٹیکسز ہیں اتنے کہ جتنا سانس لینا مشکل ہو گیا عام آدمی کے لیے. تو قوم کو قربانی یہ اب دینی چاہیے کہ پرانے چہروں کو جو ہے دیکھ چکے ہیں، اب ان آزمائے ہوئوں کو پھر نہیں آزمایا جائے. چلیں، یہ کیسے ممکن ہو؟ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اور فاروق صاحب تشریف